كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الولاء الشمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى كيف الولاء دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، جملہ سامعین کرام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، آج محرم الحرام کی 7ویں تاریخ گزر کر کے 8ویں تاریخ لگ چکی. اسی مہینے میں شہید کربلا نواس رسول شہزاد بطول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اعوان و انصار کو میدان کربلا میں شہادت عظمیٰ نصیب ہوئی. حضرات عقیدت مند لوگ اپنے اپنے انداز میں ذکر حسین کی چھوٹی بڑی محفلیں سجا کر کے اپنے عقیدت اور محبت کا اظہار پیش کرتے ہیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی نے جوانان جنت کا سالار قرار دیا ہے، ان کی بارگاہ میں اپنے نذرانے عقیدت کو پیش کیا کرتے ہیں. الحمدللہ اسی کی ایک کڑی آپ یہاں موضع چندولی میں بھی آج ذکر حسین کی شاندار عظیم الشان محفل پاک منعقد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری آپ سب لوگوں کی حاضری قبول فرمائے، دونوں جہان کی رحمتوں و برکتوں سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس پر کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے جی لگا کے محبت کے ساتھ دونوں عالم کے تاجدار شہنشاہ ابرار و اخیار، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے ولی خدا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور محمد و آل محمد پہ بلند آواز سے نذرانے عقیدت پیش کیجیے. ایک بار اور عقیدت کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی
امام حسین کی ذات بڑی عظیم ہے. انہوں نے شہادت عظمیٰ حاصل کیا. ایک شاعر کہتا ہے کہ شہیدوں کو تو نازا، شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازا شہادت پر، شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازا شہادت پر. حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. ایک شاعر بارگاہ حسینی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے تو کہتا ہے کہ صبر و رضا کی دوست پہچان ہے حسین، صبر و رضا کی دوست پہچان ہے حسین، اقلیم حق پرست کے سلطان ہے حسین. صبر و رضا کی دوست پہچان ہے حسین، اقلیم حق پرست کے سلطان ہے حسین. اور میرا دل ہے اور میری جان ہے حسین، میرا دل ہے اور میری جان ہے حسین. چشم وفا کو دیکھیے ایمان ہے حسین، میرا دل ہے اور میری جان ہے حسین. چشم وفا کو دیکھیے ایمان ہے حسین. منگتو در حسین پہ آؤ چلو چلے، میرے حسین کے درمیان کبھی نہیں ہے. حسین مختار ہے، مختار نبی کے مختار نواسا ہے، جسے چاہے جو بھی عطا فرما دے. شاعر کہتا ہے منگتو در حسین پہ آؤ چلو چلیں، سمت رسول پاک ہے دھنوان ہے حسین، سمت رسول پاک ہے دھنوان ہے حسین. اور حسین کا مقام دیکھیے کہ پشت نبی پہ آئے تو سجدہ طویل ہو، پشت نبی پہ آئے تو سجدہ طویل ہو. ایسے ہی باوقار ہے ذیشان ہے حسین، ایسے ہی باوقار ہے ذیشان ہے حسین. صبر و رضا کی دوست پہچان ہے حسین، اقلیم حق پرست کے سلطان ہے حسین. حضرات آج کے دن میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج فضائل اہل بیت و فضیلت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے پیش کروں. انشاءاللہ آپ لوگوں نے 3 روزہ پروگرام رکھ کر کے امام حسین کی محبت کی عقیدت کا جو اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ایک اندازے کے مطابق امام علی مقام کے واقعات، فضائل، کرامات، شہادت وغیرہ انشاءاللہ سن سکیں گے. ورنہ تو سچائی یہ ہے کہ اس کی کوئی فضیلت بیان ہی نہیں کر سکتا جس کی فضیلت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. امام حسین کا ذکر رب کائنات قرآن میں کر رہا ہے، ان کی عظمت کا بیان، ان کی رفعت کا بیان، ان کی سربراہی کا بیان، ان کی فضیلت کا بیان. تو میرے بھائی کتنی راتیں گزر جائیں لیکن کما حق امام حسین کا بیان نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے امام علی مقام کا مقام تو قرآن کھولیے، قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ فرماتا قرآن میں اے خاندان محمد، اے اہل بیت اطہار، اللہ بھی چاہتا ہے کہ تم کو خوب خوب پاکیزہ، خوب خوب منزہ و مبرہ بنا دے. سبحان اللہ. قرآن عظیم، رب قرآن عظیم میں رب کائنات اپنے نبی کے خاندان والوں کی، اپنے نبی کے نوازوں کی، اپنے نبی کے گھر والوں کی ایسی فضیلت بیان کرتا ہے کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ تم کو خوب خوب پاکیزہ، منزہ و مبرہ بنا دے. سبحان اللہ. میرے بھائی قرآن میں اہل بیت اطہار کا ذکر اس انداز میں موجود ہے. اللہ اکبر. حضرات آئیے قرآن کی آیت کریمہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، دیکھیے یہ جب نازل ہوئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت نے کسے خاص کیا. اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، نبی کے گھر والے. کیونکہ نبی کے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں کافی لوگ شامل ہیں. لیکن جب جہاں جہاں اہل بیت کی بات آئی، میرے نبی نے سب سے پہلے اپنے داماد علی کو
بیٹی فاطمہ کو، شہزادے حسن کو، دوسرے شہزادے حسین کو ہی ہر موقع پر پیش کیا ہے۔ انہی لوگوں کو اہل بیت میں جگہ جگہ آگے بڑھایا، آگے ان کو مقام دیا ہے۔ دیکھیں جی قرآن کی آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو میرے نبی ام سلمہ کے گھر میں ہیں۔ حضرت ام سلمہ رسول کی بیوی ہے، رسول کی زوجہ محترمہ گھر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اپنے اہل بیت کا مقام کتنا بڑھایا۔ جب یہ قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی میرے آقا ام سلمہ کے گھر میں موجود ہے، آقا نے حضرت علی کرم اللہ الکریم مشکل کشا کو بلایا، اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو بلایا، اپنے دونوں نواسے شہزادے حسن اور حسین جو چھوٹی چھوٹی شکلوں میں چھوٹی چھوٹی عمر کے ان کو بھی سامنے بلایا، اپنے آگے کی جانب اپنے داماد علی کو بٹھایا، دوسری جانب اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو بٹھایا، ایک آغوش محبت میں حضرت امام حسن کو بٹھایا، دوسرے آغوش محبت میں اپنے امام حسین کو بٹھایا، چاروں لوگوں کو میرے نبی نے اپنے قریب کر لیا اور خود پاسے بن گئے۔ آقا نے چادر لیا، اپنے اوپر سے چادر تان لیا، اوپر سے چادر ڈال لیا، ان چادر میں سمیٹ لیا، اسی چادر میں نبی بھی موجود ہے، اسی چادر میں علی بھی موجود ہے، اسی چادر میں فاطمہ بھی موجود ہے، اسی چادر میں حسن بھی موجود ہے، اسی چادر میں حسین بھی موجود ہے۔ میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ میری اہل بیت کرام ہے، مولا یہ میری اہل بیت کرام ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرمایا کر۔ اے پروردگار یار یہ میری اہل بیت کرام ہے جو ان سے محبت کیا کرے، یا اللہ تو ان سے بھی محبت فرمایا کر۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے رضا اس شرم سلطان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس شرم سلطان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھے۔ یہ قرآن کا انداز دیکھیں، میرے نبی کی عظمت دیکھیں، سرکار نے قرآن کی آیت کے مطابق اپنے انہی چار لوگ بلایا۔ حضرت علی کرم اللہ الکریم نبی کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ زہرا نبی کی بیٹی ہیں جو حضرت علی مشکل کشا کی بیوی ہیں، اور انہی کے دونوں شہزادے حضرت حسن حضرت حسین ہیں جسے نبی اپنا بیٹا اپنا نواسا اپنا شہزادہ فرمایا کرتے تھے۔ نبی کون مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنے سامنے اپنی چادر میں رکھا اور رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا۔ حضرت ام سلمہ جو نبی کی بیوی ہیں وہ دیکھ رہی ہے، ان کو رشک آیا کہ کاش کی مجھ کو بھی اسی چادر کے اندر کر لیا جاتا۔ یہ چادر کتنی پاکیزہ ہے، جس میں نبی ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، کاش کی مجھ کو بھی اسی چادر میں کر لیا جاتا۔ حضرت ام سلمہ کہتی سرکار مجھے بھی چادر کے اندر کر لیا جائے، بڑے خوش قسمت لوگ اس چادر کے اندر مجھے بھی کر لیا جائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہو ام سلمہ تم مقام خیر پر ہو، جس مقام پر ہو تمہارا مقام اپنی جگہ بلند ہے، برقرار کافی ہے، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ میری اہل بیت کرام ہے، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرمایا کر۔ حضرت نبی نے حضرت ام سلمہ کو اپنی چادر میں نہیں کیا، ان کے لیے دلجوئی فرما دیا، تمہارے لیے وہی بہتر مقام ہے۔ یہ نبی کی حدیث، نبی کے یہ معاملات ہے۔ امام حسن امام حسین کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ حضرات تھوڑی دیر کیونکہ آج کے بیان میں فضیلت اہل بیت آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرنا ہے، کیونکہ ان کی فضیلت جاننے سے پہلے ان کے والد گرامی حضرت علی، ان کی ماں فاطمہ زہرا پر ایک نظر ڈال کر ہم گزرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ماں باپ کے کردار و کیریکٹر کا اثر اولاد پر ضرور پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات بتائیں کہ ماں باپ کے جو عادات و اطوار ان کے کردار و کیریکٹر ہوں گے
اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. اگر ماشاءاللہ باپ نمازی ہے، غازی ہے، مجاہد ہے، تو بیٹا بھی سبحان اللہ انہی کا نقش قدم والا ہوگا. اور باپ معاذ اللہ شرابی کبابی برے طریقے کا ہے تو کیا امید لگائیں کہ بیٹا بہت نیک پیدا ہوگا. آئیے اس کو جاننے کے لیے حضرت علی کے گھر کو دیکھیے، فاطمہ کے گھر کو دیکھیے، اور ان کے کردار و کیریکٹر کا اثر ان کے شہزاد جان پر دیکھیے اور مقام عبرت حاصل کیجیے. لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین میدان کربلا میں 72 لوگوں کو لے کے آئے تھے. امام حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے اور ان کے مقابلے میں جو فوج آئی تھی یزید نے بھیجا تھا ابن زیاد نے، وہ 22,000 فوج تھے. مورخ لکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ 72 لوگوں کو پکڑنے کے لیے، 72 لوگوں کو قتل کرنے کے لیے 22,000 فوج کی کیا ضرورت تھی. لیکن پھر آگے لکھا ہے نہیں، ضرورت تھی اس لیے کہ مقابلہ کسی غیرو سے نہیں تھا، مقابلہ شیر خدا کے شیر سے تھا، علی کے نغمے سے تھا، نبی کے نوازے سے تھا. اگر میرا حسین میدان کربلا میں اپنی کرامت دکھانے پہ آ جاتا تو 22,000 کیا 22,00,000 فوج بھی امام حسین کا کچھ نہ بگاڑ پاتی. لیکن انہیں وہاں پہ کرامت نہیں دکھانا تھا، بلکہ وہاں پہ امتحان دینا مقصد تھا. امتحان دینے کے لیے آئے تھے، امتحان دینا مقصد تھا. ورنہ 3 دن بعد بھوکا پیاسا رہنے کی کیا ضرورت تھی. قسم خدا کی اگر حسین اعظم کربلا کے جنگلوں میں، ریگ داروں میں، پتھریلی زمینوں میں اپنا ایک قدم کا ٹھوکر لگا دیتے تو نہ جانے پانی کے کتنے چشمے نمودار ہو جاتے. حسین مختار سے، پاورفل تھے، لیکن نہیں، کرامت دکھانے نہیں آئے تھے، امتحان دینے آئے تھے. امتحان دینا مقصد تھا. میرے بھائی اس کے باپ پر نظر ڈال کے دیکھیے تو بیٹے کا کردار ظاہر ہوگا. علی مرتضیٰ کون؟ علی اللہ کون؟ علی مرتضیٰ جن کے لیے یہ مقام ہے، اللہ یہ درجہ علی کا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرماتے ہیں علی کا نور اور میرا نور ایک مقام پہ ہے. علی علم کا شہر ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. بہترین فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. حضرات جنگ خیبر کے موقع پر فتح خیبر نہیں ہو رہا تھا، قلعہ خیبر بڑا قلعہ تھا اور یہودیوں کا مسلمان بہت دنوں سے اس کے ارد گرد محاصرہ کیے تھے لیکن فتح نہیں کر پائے. علی کی شان دیکھیے، علی کا مجاہدانہ فن دیکھیے. میرے آقا دو عالم کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا فتح کا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت فرماتے ہیں. اللہ جی بہت بڑی بات ہے. آدمی لاکھ نماز پڑھے، روزہ رکھے، کتنا سب کچھ کرے، لیکن اللہ و رسول سے محبت کرے یہ معلوم نہیں ہے. لیکن نبی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے. اب ہر صحابی چار آکاش میں بھی بنا دیا جاؤں، میری جانب میرے نبی کی نگاہ پڑ جائے، ایسے خوش قسمتوں کی لائن میں میرا نام آ جائے. اللہ اللہ کل کا دن آیا، صحابہ کا مجمع لگائے، سب کی نگاہیں نبی کی نگاہیں نبوت پر ٹکی ہے کہ دیکھو نبی کونین کا اشارہ کس کی جانب ہوتا ہے. میرے نبی تشریف لائے، مسئلے پر ایک نگاہ دوڑائی، ارشاد فرمایا این علی ابن ابی طالب، اے لوگوں دیکھو علی ابن ابی طالب کہاں ہیں. صحابہ نے کہا سرکار ان کو آسودی چشم ہوا، آنکھوں میں درد ہے. سرکار نے کہا بلاؤ. علی بلائے. میرے آقا نے فتح خیبر کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں عنایت فرمایا. ارشاد فرمایا علی لو اب خیبر قلعے کو تمہارے ہاتھوں پہ فتح ہونا. حضرت علی عرض کرتے سرکار آپ کا حکم سلاخوں پر ہے یا رسول اللہ، لیکن میں تھوڑا سا پریشان تھا، میری آنکھوں میں آنسو کے چشم، آنکھوں میں درد ہو رہا تھا سرکار، لیکن میں تیار ہوں، جا رہا ہوں.
میرے آقا دونوں عالم کے تاجدار نے اپنا لعاب جہن نکالا، تھوک مبارک نکالا، تھوک نکالا، علی کی دبتی ہوئی آنکھ میں لگا دیا۔ علی کا بیان سنیے، علی کہتے ہیں قسم خدا کی، قسم خدا کی، جب میرے نبی نے اپنا لعاب جہن، اپنا تھوک مبارک میری آنکھوں میں لگا دیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری آنکھ میں کبھی کوئی درد ہی نہیں تھا۔ اللہ کیا بات ہے، نبی کے تھوک میں اگر علی کی دبتی آنکھ میں لگا دے تو علی کی آنکھ کا مرہم بن جائے، کسی صحابی کے ٹوٹے ہڈی پر لگا دے تو ہڈی جوڑنے والا مرہم بن جائے، اگر مدینے کے خالی کنویں میں ڈال دے نبی اپنا تھوک تو سبحان اللہ خالی کنواں میٹھا پانی بن جائے، اگر جابر کے گھر نبی کا تھوک مبارک ان کے تھوڑے سے کھانے پر جائے سبحان اللہ نہ جانے کتنے لوگ کھا کر کے شکم تیل ہو جائیں اور پھر بھی کھانا ختم نہ ہو۔ یہ میرے نبی کے تھوک مبارک کے معجزات ہیں۔ حضرت علی نکلے میدان میں پہنچے، اب حضرت علی کا اندازہ دیکھیے، باب خیبر یعنی خیبر کے قلعے کا گیٹ اتنا بھاری بھرکم گیٹ تھا کہ روایتوں میں 40 صحابہ اسے اٹھا نہ پاتے تھے، لیکن حضرت علی جب آئے میدان میں لڑتے ہوئے، ایک ہاتھ میں ڈھال ایک ہاتھ میں تلوار، اس وقت تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، میرے علی کی ڈھال ٹوٹ گئی، ڈھال جتنے پکڑے تھے دوسروں کی تلوار جتنے روکتے تھے وہ ڈھال ٹوٹ گئی، علی کی ڈھال ٹوٹی تو جوش جہاد میں علی نے باب خیبر یعنی خیبر کے گیٹ کو ایک ہاتھ سے اٹھایا اور اپنے لیے ڈھال بنا لیا۔ یہی گیٹ 40 صحابہ مل کے اٹھا نہ پاتے تھے، علی نے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور ڈھال بنا لیا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار چلاتے ہوئے باب خیبر کو فتح فرما لیا، قلعہ خیبر کو فتح فرما لیا۔ ایسے بہادر انسان کے بیٹے کا نام امام حسین ہے، ایسے مجاہد کے بیٹے کا نام امام حسین۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا امام حسین اتنی بڑی امتحان سے گزرنے کے بعد، اتنی قربانیوں کو دینے کے بعد، اتنے لوگوں کے لاش اکٹھا کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی نماز نہیں فراموش کیا۔ کیوں فراموش کرتے؟ باپ کی عبادت دیکھیے، علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی جنگ میں گئے تھے، ایک تیر آپ کو پیر کی جانب سے لگا اور بہت گہرا دھم گیا، اس کو لوگ نکالنا چاہتے، علی بالکل ڈرلا ہوتے، تکلیف سے ڈرلا ہوتے، لوگوں نے کہا کہ ایسی تیر نہیں نکلے گا، جب حضرت علی نماز میں ہو جائے تو تیر نکالو تب نکل جائے گا۔ دیکھیے نماز پڑھنے کا انداز ہوتا ہوگا، حضرت علی کے بعد کے نماز میں جب کھڑے ہوئے لوگوں نے تیر آسانی سے نکال دیا، حضرت علی جب سلام پھیرے تو پوچھا کہ تیر میرا جو تیر لگا تھا کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا علی وہ تیر کو آپ کا نکال دیا گیا نماز کی حالت میں، یعنی ایسے نماز پڑھتے تھے کہ تیر نکل گیا، علی کو احساس تک نہ ہوا۔ ایسے پکے نمازی بیٹے کا نام امام حسین ہے۔ حسین اپنی نماز کو کیسے فراموش کر سکتے تھے؟ آپ نے سنا بار بار نا، علی کی صرف ایک نماز قضا ہو گئی تھی، وہ بھی اطاعت مصطفیٰ میں، علی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑا تھا۔ میرے نبی نے علی کو نماز ادا پڑھوائی تھی، قضا نہیں، قضا نماز کو ادا پڑھوائی تھی۔ تو جب علی اتنے پکے نمازی ہے تو بیٹا بھی نمازی کیسے نہیں ہوگا؟ بازات یہ باپ کو آپ نے دیکھا، ایک نظر ماں پر ڈال دیجیے، ماں کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کی بیٹی، علی کی بیوی۔ ان کی نماز کا عالم یہ تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا نماز پڑھنے کے لیے شام کو اپنے سر کو سجدے میں رکھتی، ایک ہی سجدے میں پوری رات بیت جاتی۔ حضرت فاطمہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، مولا کبھی ایک رات اتنی لمبی بنا دے تاکہ تیری بندی فاطمہ تیری بارگاہ میں 2 سجدے ادا کر لے جائے۔ آپ سوچے ایسی پکی نمازیہ خاتون کے بیٹے کا نام امام حسین۔ سوچے آپ پردے کا کتنا ہے، پردہ کتنا کرتی ہے فاطمہ زہرا اللہ، جن کے بارے میں یہ روایت ہے کہ کل قیامت کے میدان میں سب لوگ بلائے جائیں گے، وہاں کوئی پردہ نہیں ہوگا، لیکن میرے نبی کی بیٹی فاطمہ
جب محشر سے ان کا گزر ہونے والا ہوگا ایک منادی بلند آواز سے ندا لگائے گا، آواز دیتا ہوگا آگے آگے، اے اہل محشر اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لو، ادھر سے رسول کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی گوارا نہیں ہے جس نبی کی بیٹی نے زندگی بھر کبھی اپنے چہرے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑنے دیا ہو، آج محشر کے میدان میں کوئی مجھے دیکھ لے، آواز دے دے گا، لوگ سے اپنی نگاہیں نیچی کر لو، میرے نبی کی بیٹی گزرنے والی ہے۔ حضرت قوم خاتون قیامت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو قرآن پڑھ کر کے کھانا بناتی تھی، قرآن پڑھ کر کے اپنے بیٹوں کو کھانا کھلاتی تھی، قرآن پڑھ کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، فاطمہ زہرا نے اپنے لاڈلوں کو صرف قرآن پڑھایا ہی نہیں تھا بلکہ قرآن پلا دیا تھا، قرآن کو سرائت کر دیا تھا۔ تو حسین قرآن کا ساتھ کیسے نہ دیتے؟ حسین میدان کربلا میں نماز کو کیسے بھول جاتے؟ ماں باپ نے اتنی دیر کروائی، میرے بھائی ماں باپ پر گھر کی نظر آپ نے ڈال دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلوہ ذرا تھا، دیکھ اللہ جب میرے حسین بچے سے چھوٹے سے تھے، کبھی اگر رونے لگتے، رونے کی آواز میرے نبی سن لیتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، فاطمہ میرے شہزادوں کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے تو روح کائنات بے قرار ہو جاتی ہے، کائنات کا سکون چھن جاتا ہے۔ اے فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو۔ اور میرے آقا امام حسین کی جانب مخاطب ہو کے فرماتے، حسین تم رویا نہ کرو، تم تو رونے کے لیے نہیں بلکہ دنیا والوں کو رلانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ دنیا میں تمہاری شہادت کے واقعات سن کر کے لوگ اتنا روئیں گے، اگر ان کے آنسو کو اکٹھا کیا جائے ایک سمندر تیار ہو جائے۔ فاطمہ میرے بچے لاڈلوں کو رونے نہ دیا کرو۔ اللہ اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو سونگا کرتے تھے، خوشبو کے طور پر جیسے گلاب سونگ رہے، فرماتے کہ میرے دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت نوالا مقام درجہ کسے ملا؟ میرے آقا اپنے نوازوں کہتے ہیں یہ میرے دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اللہ، میرے نبی کا پورا گھرانہ سرداروں کا ہے، میرے نبی سارے نبیوں کے سارے عالم کے سردار ہیں، اور بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اللہ، نبی کا پورا گھرانہ سرداروں کا ہے۔ حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کا مقام کتنا عظیم بڑھاتے اللہ اکبر۔ دیکھیے رمضان مبارک کی آخری رات ہے، عید کا چاند ہو چکا ہے، حضرت فاطمہ زہرا اپنا مصلی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے بچھاتی ہے تو دیکھا دونوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، حسن اور حسین آئے ماں کے گود میں مچلنے لگے، کہنے لگے اپنی جان کل عید کا دن ہے، مدینے کے تمام بچے عید کی نماز کی تیاریوں میں ہیں، کپڑے لگتے دیکھ رہے ہیں، ابھی تک ہمارے کپڑے آئے ہی نہیں تو ہم عید کی نماز کیسے پڑھنے جائیں گے؟ صابرہ سیدہ شاکرہ ماں بیٹوں کی باتیں سن کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا۔ سلطان کونین کی بیٹی ہے، شہنشاہ کونین کی بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، حالت یہ کہ گھر میں کپڑوں کا بندوبست نہیں ہو پایا ہے، عید کا دن آنے والا لیکن کپڑوں کا انتظام نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑا، بیٹوں کو سمجھائے میرے لاڈلو مجھے ہٹو نماز پڑھنے دو، تمہارے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا۔ شہزادے کہتے ہیں اپنی جان ابھی تک کپڑے آئے نہیں، سیلے کب جائیں گے؟ کل ہی تو عید ہے۔ ماں نے کہا بیٹوں ہٹو مجھے نماز پڑھنے دو۔ ان کی دل جوئی کے لیے ماں نے بچوں کا دل بہلانے کے لیے کہا میرے بیٹو ہٹو مجھے نماز پڑھنے دو، تمہارا کپڑا تمہارا درزی سلا سلایا لے کر کے آئے گا۔ نماز سے فارغ ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا میں نے تو بچوں کا دل رکھنے کے لیے یہ وعدہ کر لیا ہے لیکن مولا میرے گھر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کپڑوں کا بندوبست ہی نہیں ہے، اگر میرے بچوں کے کپڑوں کا انتظام نہ ہو پایا تو میرے بچے ہی سمجھیں گے کہ میری ماں جھوٹ بولتی ہے۔ یا اللہ آج تک میں نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹی بات نہیں نکالی ہے، مولا میرے اس زبان کی عزت و آبرو تیرے دست کے قدرت میں۔ حضرت فاطمہ دعا کر رہی ہے، نماز پہ نماز، دعا پہ دعا۔ رات کا پچھلا پہر ہوا، باہر سے کنجی کھٹکھٹانے کی آواز آئی، حضرت فاطمہ زہرا نے پوچھا کون؟
बाहर से आने वाला कहता फातिमा दरवाजा खोल दो, हम इमाम हसन इमाम हुसैन के दर्जी हैं, ये उनका सिला सिलाया कपड़ा लेकर के आए। सुभान अल्लाह। हज़रत फातिमा ने ताईदे गैबी तौर से कपड़े ले लिए। सुबह का वक्त हुआ, अपने बच्चों को नहलाया धुलाया, बालों में कंघी, आंखों में आंवला करके यही शानदार लिबास पहना करके अपने दोनों बच्चों को दूल्हा बना के तैयार कर दिया। नाना आए ईदगाह लेकर के गए, सरदार तशरीफ लाए, देखा बच्चों के बदन पर बड़ा शानदार लिबास है, ऐसा लिबास, ऐसा जबरदस्त लिबास। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा कपड़े कहाँ से आ गए? कपड़े तो नहीं बने थे, कपड़े तो नहीं सिलाए गए थे, लेकिन मेरे बच्चों के लिए इतना उम्दा कपड़ा, इतना अच्छा कपड़ा कहाँ से आ गया? हज़रत फातिमा कहते हुजूर तो मैं भी नहीं जानती कहाँ पे आया, लेकिन एक अजनबी आदमी से मैं पहचानती नहीं थी, वो आया और ये कह के कपड़ा दे के चला गया कि हम इमाम हुसैन इमाम हसन के दर्जी हैं, उनका सिला सिलाया कपड़ा लेके आए। तो मैंने सोचा कि अल्लाह की बारगाह में मैंने दुआ किया है, यही उसके अल्लाह ने भेजा, मैंने ताईदे गैबी समझ के रख लिया। मेरे आका इरशाद फरमाते फातिमा ज़हरा तुमने आने वाले को पहचाना नहीं। ए फातिमा सुनो, वो सिदरा के वकील जिब्रील अमीन, तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन थे और मेरे शहजादों के लिए जन्नत से जन्नती जोड़े लेकर के आए थे। जन्नती जोड़े, मेरे भाई सोचिए जरा, जिब्रील जन्नती जोड़े लेके आए हैं बारगाह हुसैनी में और कहते क्या है कि हम इमाम हसन इमाम हुसैन के दर्जी हैं, उनका ये सिला सिलाया कपड़ा लेकर के आए। मेरे भाइयों हज़रत फातिमा ज़हरा बच्चों को तैयार किया है, नबी अपने बच्चों को ईदगाह ले जा रहे, थोड़ी दूर चले, बच्चों ने कहा नाना जान और लोग अपने अपने सवारियों पे सवार हैं, हमको भी सवारी चाहिए। नाना और जो लोग जा रहे हैं सवारी पे पैदल चलेंगे, हम ही चल। मेरे नबी ने उनका दिल नहीं तोड़ा, बल्कि अपने कंधे पर बिठा दिया। एक कंधे पर इमाम हसन, एक कंधे पर इमाम हुसैन बिठा दिया। दोनों बच्चे थोड़ी दूर आगे बढ़े, कहा नाना और लोगों ने तो अपने अपने जानवरों की सवारियों की लगाम पकड़ रखी है, हमारे यहाँ पे कोई लगाम नहीं, हमको भी लगाम चाहिए। मेरे नबी ने दिल तोड़ा नहीं, अपना दाहिने तरफ का बाल इमाम हसन को पकड़ा दिया, बाएं तरफ का बाल इमाम हुसैन को पकड़ा दिया, अपने जुल्फे मोहम्मदी को इन दोनों शहजादों के हाथों में दे दिया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मेरे शहजादों ये लो, यही तुम्हारा लगाम है, मैं तुम्हारे लिए सवारी हूँ। अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम है, नबी सवारी बन गए, अपने बालों को लगाम बना के पकड़ा दिया। थोड़ी दूर आगे बढ़े, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सामने से आते नजर आए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने देखा तो कहा सुभान अल्लाह कितनी शानदार सवारी है, बड़ी हैरत देखा, कितनी शानदार, मतलब नबी सवारी बन गए हैं, सवारी कितनी शानदार है, कितनी शानदार है। हुसैन कितने खुशकिस्मत है कि नाना के कंधे पर सवार है, मतलब उनके कंधे के ऊपर जो लगा उस पर सवार है, नाना के कंधे पर सवार है। अल्लाह अकबर। मेरे आका दोनों आलम के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा, अबू बकर सुनो, तुमने ये तो देख लिया कि सवारी कितनी शानदार है, ये भी देख लो कि बैठने वाले सवार भी कितने शानदार है। ए अबू बकर, अगर सवारी इमामुल अंबिया है तो बैठने वाले सवार इमामुश शुहदा है। ए अबू बकर सिद्दीक़ सुनो, अगर सवारी सारे नबियों की सरदार है तो बैठने वाले सवार ये जन्नती जवानों के सरदार है। लोग कहते हैं कि तो भाई बच्चे तो ऐसी चीज का मुतालबा करते ही है, ये सब बयान करने की बात है, लेकिन सुनिए अगर किसी और की बात होती तो वाकई बात मानी जाती, लेकिन ये नबी के नवासों की बात है, नबी की बात है, नबी के शहजादों की बात है, इसमें कोई हिकमत जरूर होगी। गौर करना मालूम हुआ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर बिठा करके, अपने जूते मोहम्मदी पकड़ा करके, अपने आप को सवारी पर करके नाना अपने शहजादों को ये खबर देना चाह रहे थे, प्रेरणा दे रहे थे, मेरे लाडलो आज तुम्हारा बोझ मेरे कंधे पर है, कल मेरी उम्मत का बोझ तुम्हारे कंधे पर होगा। मेरे शहजादों आज मेरे जूते मोहम्मदी को मेरे बालों को मजबूत हाथों से पकड़ लो, कल तुम्हें मेरी उम्मत का लगाम पकड़ना होगा, शरीयत की पासदारी करनी होगी, कुरान का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, इस्लाम की बका के लिए अपने जानो माल की कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी।
غور کیجئے، میرے نبی نے اپنے شہزادوں کو بچپنے میں ہی ٹریننگ دینا شروع کر دیا تھا۔ آنے والے حالات وقت کیسے بنے گے، تمہیں کس طرح امتحان دینی، کیسا امتحان دینا۔ حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو اللہ اکبر عیدگاہ گئے اور نماز پڑھوا کر کے لے کر کے واپس آئے، لیکن یہاں کی فضیلت معلوم پڑی کہ سرکار نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنی زبان مبارک بٹھایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ دونوں شہزادے میرے جنتی دو پھول ہیں جن کی خوشبو میں سونگھا کرتا ہوں، جن کی خوشبو میں محسوس کیا کرتا ہوں۔ میرے بھائی واقعات تو بڑے پرانے ہیں، لیکن موقع کی بات ایک فضیلت سن کر کے ایمان میں تازگی پیدا کیجیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار امام حسن امام حسین آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کشتی لڑ رہے ہیں، تو امام حسین چھوٹے امام حسن بڑے ہیں، لیکن میرے نبی بڑے کو کہہ رہے ہیں حسن حسین کو پکڑ لو، حسن حسین کو پکڑ لو۔ تو حضرت فاطمہ ذرا کرتے ابو جان، ہر آدمی چھوٹے کی ہمت بڑھاتا، چھوٹے کا بڑے کو پکڑنے کے لیے آپ بڑے کو کہہ رہے چھوٹے کو پکڑ لیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے فاطمہ تم نہیں دیکھ رہے، میں جو دیکھ رہا ہوں۔ اے فاطمہ میرے دونوں شہزادے آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں اور سامنے جبریل امین حسین کو کہہ رہے حسین تم حسن کو پکڑ لو، ایسے گراؤ، ایسے پکڑو، ایسے کرو۔ سنو جبریل حسین کو سکھا رہے ہیں، اس لیے میں بیٹھ کر کے حسن کو سکھا رہا ہوں، حسن تم انہیں پکڑ لو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ آپ سوچیں جن کے کشتی لڑنے میں اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیج دے اور ان کی کشتی کے معاملات میں دلچسپی کے انداز میں رکھے۔ عزیزان گرامی ان کی شخصیت کا مقام کتنا عظیم ہوگا۔ یہ دونوں شہزادے ایک تختی لکھے، تختی لکھ کر کے اپنی امی کے پاس گئے، امی جان ذرا دیکھیں کس کی تحریر اچھی ہے کس کی خراب ہے۔ ماں نے دیکھا تو سوچا کس کی اچھی کو کس کی خراب کو، کس کا دل توڑو کس کی دلجوئی کو۔ آ جاؤ اپنے باپ علی کے پاس چلے جاؤ، علی فیصلہ کرے گا۔ حضرت علی کے پاس دونوں سے ابو جان ذرا ہماری تختی دیکھ لیجیے، ہم نے تختیاں لکھی ہے کس کی اچھی کس کی خراب، کس کی رائٹنگ اچھی کس کی گڑبڑ ہے۔ حضرت علی خاموش ہو گئے، میں کس کی اچھی کو کس کی خراب کو۔ کہا جاؤ اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ، اس کا فیصلہ تمہارے نانا کرے گا۔ دونوں بچے نانا کے پاس حاضر ہوئے، نانا جان ذرا ہمارا فیصلہ کر دیجیے، تختی دیکھ لیجیے کس کی اچھی کس کی خراب ہے۔ دونوں عالم کا فیصلہ کرنے والے نبی سوچ میں پڑ گئے، کس کو اچھا کہو کس کو خراب کہو، کس کو زیادہ نمبر دو کس کو کم نمبر دو، کس کو کیسے حالات دو کس کو کیسے حالات دو۔ نبی ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ جبریل نے کہا سرکار میں اللہ کی جانب سے فیصلہ آپ مت کیجیے، فیصلہ یہ اللہ کی جانب سے، میں ساتھ میں جو ہے موتیاں لے کر کے آیا ہوں، 7 موتیاں لے کر کے آیا ہوں، اور یہ موتیاں ان کے تختیوں پر گرائے جائیں گے، موتیاں گرائے جائیں گے، جس کی تختی پر زیادہ موتی 3 موتی دونوں تختی پر گرے گی، اور 7ویں موتی جس کے تختی پر گرے گی اسی کا نمبر اچھا مانا جائے گا۔ لیکن یا رسول اللہ یہ فیصلہ آپ مت کیجیے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ سوچے آپ بچوں کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ جبریل کھڑے ہو گئے، 2 تختیاں رکھ دی گئی، موتی گرا رہے، ایک موتی اس پر ایک موتی، 3 موتیاں دونوں پر پڑ گئی۔ اب 7ویں موتی کی باری جس تختی پر گرے گی اسی کا نمبر زیادہ ہوگا۔ اللہ اللہ میرے نبی سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیسا فیصلہ فرماتا ہے، کس کا دل توڑتا ہے کس کی دلجوئی کرتا ہے۔ اتنے میں زمین پر گرنے سے تختی پر گرنے سے پہلے پہلے وہ 7ویں موتی خود بخود 2 ٹکڑے ہو گئی، آدھی حسن کی تختی پر گری آدھی حسین کی تختی پر گری، یعنی اللہ کو بھی گوارا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کا دل توڑا جائے، کسی کی دلجوئی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بچوں کے دل کو دونوں بچوں کے مقام کو برابر کر رکھا۔ عزیزان گرامی یہ مقام اہل بیت ہے۔ آپ یاد رکھیے جو جتنی بڑی فضیلت کا حامل ہوتا ہے اس پر امتحان بھی اتنا ہی بڑا لگتا ہے، یعنی امتحان اس کا امتحان اتنا ہی بڑا لگتا ہے جو جتنی بڑی فضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ میرے بھائی امام حسین بہت بڑے درجے کے، بہت اونچا مقام، بڑی عظیم رفعت، بڑا عظیم بزرگانہ انداز تھا، اسی لیے ان پر اتنا بڑا امتحان بھی اللہ نے ڈالا۔
اتنا بڑا امتحان بھی اسی لیے ان پر ڈالا گیا، اس لیے کہ جو جس کیٹیگری کا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اسی کیٹیگری کا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ ادنے درجے کے ہیں تو ہم نے چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں، بڑے لوگ بڑے بڑے امتحان رہے۔ امام حسن امام حسین سے یہ معاملے امتحان آیا پر کہ ایسا امتحان کسی نے کبھی نہ دیا ہوگا، کبھی نہ دیا ہوگا۔ میرے بھائی، میرے حسین کو اللہ کے نبی کو معلوم تھا میرے شہزادے حسین کو 3 دن اور بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ نبی کی ایک حدیث سنیے، سرکار فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرے کیا فرماتے ہیں؟ اپنے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں سے ایک دوسرے سے زیادہ عظیم ہے۔ اگر تم دونوں کے دامن مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو۔ ایک تو قرآن عظیم کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہل بیت کرام ہے کہ سبحان اللہ۔ دیکھیے میرے نبی کا فرمان کہتے ہیں میں 2 بھاری بھرکم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوط ہاتھوں سے پکڑے رہو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک دوسرے سے عظیم اور کون چیزیں سرکار فرماتے ہیں ایک تو جو ہے قرآن عظیم یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری میری اہل بیت کرام مطلب میری اولاد، میرے بچے، میرے خاندان کے لوگ، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ میرے بھائی، اور سرکار کیا فرماتے ہیں حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں چیزیں قیامت میں مجھ کو حوض کوثر پر ملاقات کریں گی۔ اور قرآن میری اہل بیت یہ قیامت کے دن مجھ سے حوض کوثر پر ملے گی۔ ذرا غور کیجئے، میرے نبی کا اپنی امت سے حوض کوثر پہ ملنے کا مطلب بہت بڑی چیز ہونی چاہیے، مطلب جبکہ نبی حوض کوثر پر اور بھی کئی جگہ ملنے کی جگہ میرے نبی کی ہوگی تو سرکار کسی جگہ بھی کہہ سکتے تھے حوض کوثر ہی پر ملنے کی بات میرے نبی نے کیوں کی؟ قیامت میں بہت جگہ ملنے کی کہیں ملنے تھے، لیکن حوض کوثر پہ میرے نبی نے اشارہ فرمایا کہ حوض کوثر پر دونوں ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ میرے آقا دو عالم کے تاجدار غیب کی خبر جاننے والے نبی ہیں، غیب کی خبر جاننے والے نبی ہیں۔ میرے آقا کو معلوم ہے میرا شہزادہ 3 دن اور رات بھوکا پیاسا میدان کربلا میں رہے گا، اور جب یہ شہادت پائے گا تو پیاسا ہی شہید کیا جائے گا، تو میں آب کوثر کا جام لے کے اس کا انتظار حوض کوثر پہ کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ میرے بھائی، دیکھیے اسی لیے میں نے فرمایا یہ دونوں چیزیں مجھ کو قیامت پہ حوض کوثر پر ملے گی۔ حسین پیاسے ہوں گے، میری اہل بیت کرام پیاسی ہوگی، میں آب کوثر کا جام اپنے ہاتھوں سے لے کر کے ان کا استقبال کرتا رہوں گا۔ میرے بھائی یہ مقام عظمت حسین اللہ پر، یہ رفعت حسین ہے، یہ برتری حسین ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں فرماتے ہیں عزیزان گرامی تو معلوم پڑا کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو بہت بڑا درجہ دیا، بہت بڑا مقام دیا، بہت بڑی عظمت دی، اسی لیے ان پر اتنا بڑا امتحان بھی اللہ نے ڈال دیا۔ امتحان اتنا بڑا ڈال دیا، اتنا بڑا ڈال دیا کہ میرے بھائی بچپنے میں ہی میرے نبی نے ان دونوں کی شہادت کے چرچے کر دیے۔ امام حسین کے بارے میں میرے نبی نے ان کے خون کے بارے میں شہادت کی باتیں بتا دی، مطلب شہادت کے حالات بتا دیے۔ میرے نبی نے سب بچپنے ہی تھے ان کو ٹریننگ کرا، تعلیم دینا شروع کر دیا تھا۔ عزیزان گرامی اسی لیے اتنا بڑا امتحان آیا کہ میرے حسین کو میدان کربلا میں 3 دن اور رات بھوکا پیاسا رہ کر کے صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے نوجوان علی اکبر کو بھی قربان کرنا پڑا، قاسم بھتیجے کو قربان کرنا پڑا، 6 مہینے کے اندر علی اکبر کو خدا کی راہ میں قربان کرنا پڑا، اپنے 72 اعوان و انصار کو خدا کی راہ میں قربان کرنا پڑا۔ حسین جو کتنا بڑا امتحان تھا، اللہ اللہ کتنا عظیم امتحان تھا، اتنا عظیم امتحان تھا کہ رب کی بارگاہ دے کر پناہ میں اتنا عظیم امتحان دے کر یہ کامیاب ہو کر کے نکلنا۔
میرے بھائی ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی بس کی بات ہے۔ میرے بھائیوں میں چاہتا ہوں کہ آج کے بیان میں کیونکہ فضائل اہل بیت، یہ اہل بیت کرام کی فضیلت یعنی کتنے عظیم عہدوں کے ہیں، آپ جب پہلے ہی جان لیں گے تو جس کی اتنی بڑی عظمت ہو اس کا قتل، اس کا شہید ہونا، اس کا انتقال فرمانا بھی ایک مقام رکھے گا، کوئی ایرو غیرو نہیں ہے۔ جنتی جوانوں کے سردار کا نام حسین ہے، نانا کے نواسے کا نام حسین ہے، فاطمہ کے لال کا نام حسین ہے، علی کے لاڈلے کا نام حسین ہے۔ اتنے بڑی بڑی نورانی شخصیتوں کے حوالے سے ہے تو سبحان اللہ کتنی بڑی کامیابی پائے ہوگی انشاءاللہ۔ میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ اب فضائل اہل بیت جتنا میں نے آپ کے سامنے جس انداز میں یہ بیان کیا، کل انشاءاللہ تعالی کل کے بیان میں آپ حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ المنورہ آخر میدان کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا، کیا وہ معاملات تھے جس کی بنیاد پہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام پہ اتنا بڑا امتحان دینا آپ کو سامنے آنا پڑا۔ میرے حسین اپنے قافلے کے ساتھ مدینے سے مکہ پہنچیں گے اور مکہ المکرمہ سے کربلا پہنچیں گے انشاءاللہ۔ کل آپ تشریف لائیے اور آج آپ نے فضیلت اہل بیت اطہار سنا ہے، کل انشاءاللہ میرے حسین پر یہ امتحان کی شروعات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے شہیدوں سے کتنا مقرب کام لینا ہے اہل بیت اطہار سبحان اللہ۔ تو کل مدینہ المنورہ سے مکہ شریف، اب مکہ سے کربلا، پھر کربلا سے کوفہ، جو لٹا پٹا قافلہ تھا اب تو کربلا میں لوگ شہید کر دیے گئے، عورتوں کی بچوں کی جو جماعت بچی تھی وہ کربلا سے کوفہ سے دمشق جہاں یزید رہتا تھا، اور پھر لٹا پٹا قافلہ دمشق سے مدینہ المنورہ واپس آیا۔ میرے بھائی کل آپ حضرات یقین کے ساتھ محبت کے ساتھ تشریف لائیے، عشاء بعد فوراً آپ تشریف لایا کریں کیونکہ عشاء بعد فوراً ہی پروگرام شروع ہو جائے گا۔ اس کا مقصد یہ نہیں بہت دیر تک بہت لمبا چوڑا چلایا جائے، ذکر حسین ہونا مقصد ہے تاکہ ہم اور آپ ذکر حسین کی محفل سجا کر کے اپنے دلوں کو محظوظ کر سکے۔ کل انشاءاللہ امام علی مقام اور پرسوں کی شب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میرے حسین کا میدان کربلا میں آپ کی شہادت ہے، اور شہادت کے بعد شہادت تک کے واقعات تو ہمیشہ لوگ سن لیتے کبھی کبھی، لیکن شہادت کے بعد یعنی 10 محرم کے بعد 11 محرم کو کیا ہوا اور ان اہل بیت اطہار کے ساتھ میدان کربلا میں اس کے بعد کیا حالات پیش آئے، جو بچے کچے لوگ تھے کیسے کوفہ پہنچے، کیسے دمشق پہنچے، کیسے مدینہ واپس آئے، یہ بہت کم سننے کو ملتا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ نے کئی دن کا موقع لیا ہے، یہ بڑی اہم تاریخ ہے 7، 8، 9 کی، اس میں بہت پروگرام ہوتے، بڑی میلاد شریف ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ کل کا بیان پر سنیں گے۔ اور مجبوری علاقہ ہے، کبھی کبھی علاقے کی مجبوری دیکھتے ہوئے مجھے آپ کی تاریخ لینے کے بعد بھی کہیں اور بھی جانا پڑ جاتا ہے، جیسے آج ہی دیکھیں مغرب بعد میں عباس گنج میں چھوٹا سا پروگرام کر کے آیا، کل بھی انشاءاللہ آپ کے ہاں عشاء بعد فوراً شروع ہوگا، جتنی دیر پروگرام آپ کو چلے گا اس کے بعد مجھے مدارپور حاضر ہونا رہے گا، مدارپور بھی چلے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے آپ کے دلوں میں امام حسین کی محبت پیدا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت کو قائم و دائم رکھے، ہم سب لوگوں کو نقش قدم حسین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی اہل بیت اطہار کے صدقے میں، ان کی شہادت کے صدقے میں اس وقت جو پوری دنیا میں کوہرام برپا ہے، کورونا وائرس کی شکل میں جو مرض، مہلک مرض پوری دنیا میں ہمارے ملک ہندوستان میں سب کو تباہ و برباد کیے، اللہ تعالیٰ شہید کربلا کے صدقے میں ختم فرمائے تاکہ پھر سے ہماری مسجدیں آباد ہو، مدرسے آباد ہو، ہماری محفلیں آباد ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پہلے جیسی زندگی عنایت فرمائے، پورے گاؤں پر موضع چندولی پر اہل بیت اطہار کے ذکر کی فضیلت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت، کوئی بلا آنے والے اس کو دور فرمائے، پورے گاؤں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اپنے نبی کے نوازوں شہزادوں کی عظمت و رفعت سے شاد کام اور خوشحال فرمائے، سب کو خوشحال زندگی عنایت فرمائے۔ میرے بولنے میں کہنے میں کوئی بھول چوک غلطی لفظ جو اللہ معاف فرمائے، ہم سب لوگوں کو اہل بیت اطہار کے نقش قدم چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ عقیدت سے محبت سے کھڑے ہو جائیے۔